اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ حضرت امام حسین کا واقعہ۔ حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول فرماتے ہیں: اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ آج 10 محرم الحرام دنیاوی دولت کے لیے تم نے میرے عزیز و اقارب کو قتل کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ کر دیے، علی اکبر جو شب رسول کے سینے میں برچھی مار دی، میرے 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی رحم نہ کیا۔ آج میں اس میدان میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 1000 عباس، 1000 قاسم اور 1000 اصغر بھی دیے ہوتے تو میں ان کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر قربان کر دیتا، میری خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ حضرت امام حسین کی باتیں سن کر تمام فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے: حسین سے بار بار نہ لڑو، یہ علی کا شیر ہے، میں امام حسین کی جنگ دیکھ چکا ہوں، اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں۔ 700 کا لشکر دائیں سے حملہ کرے اور 700 بائیں سے حملہ کرے۔ علی ابن حسین نے ایسے وار کیا کہ جب تمام فوجی یزید کو وصل جہنم کر دیا تو فوجی یزید میں خوف و ہراس پیدا ہونا شروع ہو گیا اور فوجی یزید تمام فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب عمر بن سعد کہتا ہے: حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ امام حسین کو کبھی تیر مارتے ہیں اور کبھی نیزے مارتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا: امام حسین کبھی خام کی طرف جاتے، کبھی میدان میں آتے۔ عمر بن سعد نے کہا: جس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ مارتے رہو۔ کچھ کے پاس نیوا تھے، انہوں نے نیوے مارے، جن کے پاس تلواریں تھیں انہوں نے تلواریں ماری، جن کے پاس پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے، جن کے پاس تیر تھے انہوں نے تیر مارے۔ تاریخ نے کیا خوب لکھا ہے: جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ میدان کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے امام حسین کو مارتے۔ حضرت امام حسین اللہ کی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں: اے اللہ، تیرے رسول کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو۔ غائب سے آواز آتی ہے: اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیا اور فوجی یزید مسلسل آپ کو تیر اور نیزے مارتے رہے۔ اتنے میں کوئی ظالم آپ کو کمر میں اس طرح تیر مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر گئے۔ امام حسین کے جسم میں اتنے تیر نہ تھے کہ آپ گھوڑے کی زین پر سے نیچے گرے اور زمین پر۔ فوجی یزیدی اس چیز کو دیکھ کر خوشی کا سماں ان کے اندر برپا ہونے لگا اور سب ایک دوسرے کو کہنے لگے: ہم نے نواسۂ رسول امام حسین کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے: جاؤ، دیکھ کیا رہے ہو، امام حسین کا سر کاٹ دو۔ کوئی بھی فوجی ان کے پاس جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں چہرہ رسول مبارک دیکھ کر روتا ہوا واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے کہ روتے کیوں؟ یہ نہ سوچو یہ سر ہے، بلکہ یہ سوچو یہ یزید ہمیں اس سر کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ ایک ظالم آتا ہے اور امام حسین کے گلے پر خنجر رکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ سننے کی کوشش کرتا ہے تو سنتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں: اللہ، میں نے تیرے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہے اور گلے پر خنجر رکھتا ہے۔ امام حسین کے سر سے امامہ اتار کر آپ علیہ السلام کے بالوں سے پکڑ کر نیزے پر سوار کرتا ہے۔ فوجی یزید خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، اہل بیت کے اختتام چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے: جاؤ لوٹو۔ امام حسین کے گھرانے کے پاس کافی قیمتی سامان ہے۔ فوجی یزید خیموں میں جاتے ہیں، کوئی امام کا عمامہ لے جاتا ہے، کوئی حضرت علی کی تلوار لے جاتا ہے، کوئی بیبیوں کی چادر لے جاتا ہے۔ آپ سب دیکھ کر زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگتی ہے اور آسمان پھٹنے کو تھا۔ حضرت زینب نے یہ سب دیکھا کہ سجدے میں گر گئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ فرمایا: اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے زمین بنائی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان بنائے، اے اللہ تمام زمین و آسمان کو فنا نہ کرنا، ان تھوڑے ظالموں کے لیے آنے والی انسانیت کو تباہ نہ کرنا۔ دوسری طرف امام سجاد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور فوجی یزید امام حسین کی لاش کو پامال کر رہے ہیں۔ اتنے میں فوجی یزید آپس میں کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عباس کی لاش کو پامال نہیں کریں گے، ان کی ماں ہمارے قبیلے سے تھی۔
کوئی کہتا ہے حضرت قاسم کی لاش کو پامال نہیں کریں گے، ان کی ماں ہمارے قبیلے سے تھی۔ تمام لاشیں اٹھائی جانے لگی، میدان کربلا خالی ہونے لگا، بس کربلا کی گرم زمین پر امام حسین کی لاش پڑی رہتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ نواسہ رسول ہے، کوئی نہیں کہتا یہ حسین ابن علی ہے۔ تمام گھوڑے حضرت امام حسین کی لاش کو پامال کرتے ہیں، اس طرح گھوڑے دوڑتے ہیں کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کمر اور سینہ ایک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت زینب خیموں کی جلی خاک کو دیکھ کر روتی ہیں اور حضرت امام حسین کی لاش کو دھوپوں میں پڑا دیکھ کر روتی ہیں، اور اپنے بھائیوں حضرت علی عباس، حضرت علی قاسم کو یاد کر کر کے روتی ہیں، اور رسول خدا کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، اے نانا، یہ وہی امام حسین ہے جس کو آپ کندھوں پر بٹھا کر کہتے تھے یہ جنت کا سردار ہے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔